الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کاپے، اور ندیاں اور رستے کہ تم راہ پاؤ، اور علامتیں اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں۔ تو کیا جو بنائے وہ ایسا ہو جائے گا جو نہ بنائے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر موجود پہاڑوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ زمین کا ذکر ہو چکا ہے، زمین پر موجود جو پہاڑ ہے ان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کاپے۔ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کی شکل میں کیلے جو ہے وہ گاڑ دیے ہیں، اس کو کہتے ہیں میخے گاڑ دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ زمین جو ہے یہ پانی پر بسی ہوئی ہے، زمین پانی پر، زمین کرہ ہے، انڈے کی شکل کی طرح گول ہے، اور اس کا ایک حصہ صرف باہر ہے، باقی دو حصے جو ہے اس کے پانی میں ہے۔ یعنی 3 حصے کیجئے پوری زمین کے تو 2 حصے پانی میں ہیں، ایک حصہ صرف خشکی میں ہے، باہر ہے، ظاہر ہے۔ یہ جو انسان ہے، جمادات ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے، جتنی بھی سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ سمندر، نہر وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، یہ صرف 1/3 پہ ہے، 1/3 پہ یہ سب ہے، اور 2/3 کہاں ہے؟ ابھی پانی کے اندر ہے۔ لیکن پھر بھی زمین کتنی بڑی ہے، آپ دیکھیے اتنی بڑی زمین ہے۔ یہ زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ زمین کانپنے لگی، ہلنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس کے درمیان زمین پر میخیں ہم نے گاڑ دی، یعنی کیل ہم نے لگا لیا۔ کیل کیسے لگائے؟ ہم کسی چیز کو ٹھہرانے کے لیے کیل مارتے ہیں، کیل جب مارتے تو وہ چیز ٹھہر جاتی ہے، تو جیسی جو چیز ہوتی ہے اس کے مناسبت سے کیل مارنا پڑتا ہے۔ چیز اگر موٹی ہے، بھاری ہے تو موٹے کیل کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ہلکی چیز ہے تو ہلکے کیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور زمین اتنی بڑی ہے، وزنی بھی ہے، بھاری بھی ہے، چوڑی بھی ہے، وسیع و عریض بھی ہے، تو اس کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو جو ہے زمین پر گاڑ دیا۔ یہ پہاڑ جو ہم دیکھتے ہیں زمین کے اوپر نکلے ہوئے، یہ زمین کے لیے کیا ہے؟ یہ کیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس پر گاڑا، میخیں جب لگائی پہاڑ کی، تو یہ زمین کیا ہو گئی؟ ساکت ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ 6673 بڑے بڑے پہاڑ ہیں، چھوٹے پہاڑوں کو چھوڑ کر، چھوٹے پہاڑ اور ٹیلوں کو چھوڑ کر پورے روئے زمین پر 6673 کم و بیش جو ہے وہ پہاڑ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دی۔ اچھا، اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ زمین یہ گردش نہیں کرتی ہے۔ یہ پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں کہ زمین گھومتی ہے، آسمان ساکت ہے، فضا ساکت ہے، لیکن قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے یہ۔ اس پہ قرآنی دلیل بھی ہے، حدیث دلیل بھی ہے، حدیثی
دلیلیں بھی ہے اور فلاسفی دلیلیں بھی ہے، سائنٹیفک بھی دلیلیں علماء نے پیش کی ہے، عقلی دلیلیں بھی پیش فرمائی ہے کہ زمین جو ہے وہ خاموش ہے، ساکت ہے۔ گھوم کون رہا ہے؟ سورج اور چاند یہ گردش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے یہ قرآن عقیدے کے کیا ہے؟ یہ خلاف ہے کہ زمین گھوم رہے، زمین نہیں گھوم رہے، زمین ساکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ زمین ہل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کیا کر دیا؟ میخیں اگاڑ دیا۔ کیوں؟ کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپے، اور ندیاں اور رستے کہ تم راہ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زمین میں جو ہے رستے بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو ہے ندیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ ساری مخلوقات کو پانی برابر برابر پہنچے۔ ایک جگہ پانی رہے، اب ہم اپنے شہر میں دیکھ لیں، اپنے محلے میں دیکھ لیں، ایک جگہ پانی رہتا ہے، پانی پینے کا پانی ملتا ہے تو سب لوگ وہاں جاتے ہیں، بھیڑ لگ جاتی ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے۔ اگر زمین پہ ایک ہی جگہ پانی رہتا پھر مخلوقات کا کیا ہوتا؟ بڑی مشکل پیش آتی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پورے روئے زمین پر پھیلا دیا ہے، پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے، سب اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت سے سرفراز ہو رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رستے بنائے، اور رستے اللہ تعالیٰ نے بنائے، سمندر بنائے، رستوں سے آدمی چلتا ہے، سمندر سے آدمی چلتا ہے، لیکن کیا رستہ پکڑ کے چلیں گے؟ کدھر بھی نکل جائیں گے۔ سمندر میں کشتی ڈالیں گے، سمندر میں کشتی چلے گی، ہوا کا رخ ادھر ہوگا تو ادھر، ادھر ہوگا تو ادھر، فضا جدھر جائے گی کشتی ادھر جائے گی، تو آدمی اپنے منزل مقصود تک کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، کرم، اس کی مہربانی، اس کے رحیمی، شان رحیمی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور علامتیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی راستے کی، یہ راستہ یہ پکڑو گے تو یہ تم اس منزل میں پہنچو گے۔ اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، یہ درخت بنائے کہ ان کے علامتوں کو پہچان کے جائے، اور ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ وہ راہ پاتے ہیں ستاروں کو دیکھ کے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ ہر جگہ میں آسمان میں ستارے الگ الگ ہیں، تو وہ کیا ہے؟ پتہ دیتے ہیں راستوں کا، منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ ستارہ اتر کا ہے، یہ ستارہ دکن کا ہے، یہ ستارہ جو ہے مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، شمال کا ہے، جنوب کا، الگ الگ ستارے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں سفر جب کیا کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کے کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ستاروں کا علم سیکھو تاکہ تم راستوں کو طے کرو، تاکہ تم اپنے راستوں کو جو ہے طے کرو اور اپنے قبلے کو معلوم کر سکو، اس سے زیادہ نہ سیکھو۔ راستہ معلوم کرنے کے لیے، قبلہ معلوم کرنے کے لیے ستاروں کا علم سیکھنا یہ ضروری ہے، سفر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، وقت معلوم کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے کہ انسان جب سمندر میں چلے، خشکی میں چلے تو ان کے سہارے سے منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تو کیا جو بنائے وہ ایسا ہو جائے گا جو نہ بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج، یہ پہاڑ، یہ سمندر، اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی، تو اور یہ کفار و مشرکین کیا کرتے ہیں؟ یہ بتوں کو، معبودان باطل کو، جانوروں کو، عجیب عجیب مخلوقات کو، چھوٹی چھوٹی ذلیل ذلیل مخلوقوں معبود بنا لیتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے برابر شریک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جتنے ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہے کیا وہ ان کے برابر ہو جائے گا؟ کیا وہ مخلوقات اللہ کی اللہ کے برابر ہو جائے گی؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اپنے دماغ پہ، ذہن پہ ذرا دباؤ ڈالو، غور و فکر کرو، پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا راستہ تمہارے لیے کھلے گا۔ یہ سب چیزوں میں غور کرو، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہے، بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہے کہ جن کو تم نے خود اپنے ہاتھ سے بنا لیا ہے اور خود ان کی پوجا کر رہے ہو۔ تم خود نے بنایا اور خود ہی پوجا کر رہے ہو، ہم دیکھتے نہیں ہیں، خود ہی بناتے اپنے ہاتھ سے، 10-15 دن رکھتے ہیں، پھر خود ہی جا کے ڈبو دیتے ہیں۔ کیا ایسا معبود ہوگا؟ ایسا معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں گنائی، ان سے اللہ تعالیٰ کا پتہ حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی نعمتیں شمار کرائی جائے،
اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اور اس کے باوجود بھی کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، سب بچے ہوئے ہیں، سب کو برابر رزق مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل مل رہا ہے، کرم مل رہا ہے، برابر پانی مل رہا ہے، برابر کھانا مل رہا ہے، برابر ہوا مل رہی ہے، سب عیش و آرام میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیوں ہے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشش فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، اس لیے ہم کیا ہے ابھی زندہ ہے، اور کفار و مشرکین یہاں پہ چین کی سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔